یہ مظلوم و بے بس تیرے دین والے بلکھتے سسکتے فلسطین والے۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا یار مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنیں گے عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ آئیے سنتے عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ عبادت میں مانگی دعا کام آئے، کوئی جب نہ ہو تو خدا کام آئے۔ یہ مظلوم و بے بس تیرے دین والے بلکھتے سسکتے فلسطین والے۔ واہ واہ واہ، یوں اشکوں سے دامن بھگوتے رہیں گے، کیا کہنا، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، واہ 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 کب تلک ظلم واہ 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 واہ، کب تلک ظلم کیا کہنا، کیا کہنا۔ ہوتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ میں جاتے جاتے ندیم بھائی نے مجھے حکم دیا کہ وہ لب پہ آتی ہے نظم پڑھ کے تب جائیے۔ اصل میں اس نظم کے درمیان آپ تھوڑے سے خاموش ہوئے تھے، وہ ایک فطری بات ہے، کیونکہ جس طرح کی یہ نظم ہے اس کے احساس سے جب آپ جوڑیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کی پلکیں تھوڑی سی نم ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کی آواز وہیں رک جائے گی۔ یہ ہم پریکٹیکلی دیکھ رہے تھے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے دل کی گہرائیوں سے اس شاہکار نظم کو سنا ہے۔ سارے لوگ مل کر اگر ایک بار عمران صاحب کو یہ یقین دلائیں گے کہ آپ نے اس نظم کو پسند کیا، قبول کیا، تو اس سے شاعر کو حوصلہ بھی ملے گا اور یہ دوسرے مشاعروں میں بھی اس نظم کو پڑھیں گے۔ ہمارے پرائم اسپانسر اسپار اسٹیل سے شبلی بھائی، پرویز بھائی اور دیگر ہمارے تمام اسپانسرز یہاں بیٹھے ہیں، ان سب کی محبتوں کو بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے، ان سب کی محبتوں کو اور انہیں مبارکباد بھی پیش کرتے ہوئے کہ سچ بولنے کا کیا موقع جشن اردو کے ساتھ مل کے آپ لوگوں نے فراہم کیا ہے، اس کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ بہت شکریہ۔ میں وہ نظم جس کا حکم ہے میں وہ سنا دیتا ہوں۔ ارشاد۔ اور آپ کی سنجیدگی، آپ کی خاموشیاں مجھے پتہ ہیں وہ دعاؤں میں ڈھل رہی ہوتی ہیں۔ ہنگامہ کرنا، داد وصول کرنا، وہ سارے کام تو آتے ہی ہیں، لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ ان سب سے الگ ہٹ کے جو فرض ہے وہ پورا کیا جائے، وہ سب سے ضروری فرض ہے، تو شاید میں اسے پورا کر رہا تھا۔ میں ایک نظم پڑھتا ہوں اور پھر سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ کچھ نہیں بولوں گا، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو علامہ اقبال یاد آتے ہیں اور ان کی وہ نظم یاد آتی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہوں گے۔ میں فرحان بھائی آپ کو مبارکباد دوں گا اور یہ بات رک کے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلی بار کا جو آپ کا مشاعرہ ہوا وہ اتنا تاریخی تھا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں شاعری سے محبت کرنے والے ہیں اور درد سے گزرنے والے لوگ ہیں، ان تک آپ کے مشاعرے کے یا تو ویڈیوز پہنچے یا کلپس پہنچی واٹس ایپ کے ذریعے۔ اور آپ کے مشاعرے کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ مجھے ایک دن ہندوستان کے وائس پریزیڈنٹ صاحب نے ایک دن مجھے روکا، میں ہاؤس سے نکل رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہاں آؤ، میں نے تو تمہارے صرف بھاشن سنے تھے، آج میں سوشل پلیٹ فارم پہ یوٹیوب پہ سرچ کر رہا تھا تو کوئی جشن اردو ایک مشاعرہ تھا، میں نے وہ مشاعرہ دیکھا جی اور تم اس مشاعرے میں تھے۔ اب آئیے دوستو ندائے منبر و محراب کتاب سے کچھ بہترین باتیں سنتے ہیں۔ بہرحال جب مقصد زندگی عبادت اور خلافت نکلا، سب سے بڑے عابد دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور سب سے بڑے اللہ کے نائب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو ان کی امت کو بھی عابد اور نائب خداوندی بننا چاہیے۔ یہ امت اس لیے آئی ہے کہ رات دن عبادات میں مصروف رہے اور رات دن اللہ کی نائب بن کر اللہ کی مخلوق کی اصلاح کرے، یہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے اٹھے، اپنی زندگی اور موت کا یہ مقصد قرار دے کہ میں چاہے جیوں یا مروں مگر خدا کا نام اونچا ہو تو اللہ اس قوم کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔
ذلت و رسوائی جب ہوتی ہے جب کوئی خدا کے نام کو چھوڑ کر اپنی برتری چاہے، اپنے عیش کو آگے رکھے، خدا کی طرف سے اس کی مدد نہیں ہوتی، اس پر دشمن اقوام مسلط کی جاتی ہیں جو اس کو غلامی میں جکر بند کر دیتی ہیں۔ لیکن جو کہے مجھے ملک و دولت و مقصود نہیں، مجھے اللہ کا نام اونچا کرنا ہے، میری دولت میری جان اور خاندان اس کے لیے وقف ہے، اس نصب العین کے تحت جو زندگی ہوگی وہ بھی باعزت ہوگی، موت ہوگی وہ بھی باعزت ہوگی۔ انسان کو اصل میں عزت کی زندگی کے لیے اللہ کا نائب بنا کر بھیجا گیا ہے، دنیا میں ذلیل ہونے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ تو سب سے بڑے خلیفہ خداوندی اور عابد خداوندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جیسے وہ سردار انبیاء ہیں، یہ امت امتوں کی سردار بنائی گئی، اس کو خیر امت اور افضل الامت کہا گیا۔ مگر افضلیت کیوں؟ کھانے پینے اور دولت کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ یہ دنیا کی قوموں کو اصلاح کرے، دنیا کی قوموں میں جو کھوٹ ہے اس کو رفع کرے، اور اگر یہ دنیا کی قوموں کی نقالی کرنے لگے کہ جو کھوٹ ان کے اندر ہے وہ اپنے اندر لے لے تو پھر یہ اصلاح کیسے کرے؟ اس کا حاصل تو یہ نکلا کہ دوسری قومیں اس پر غالب آئیں گی، یہ غالب نہیں آ سکتی۔ یہ ایک چیز سے غالب آ سکتی ہے، وہ یہ کہ کلمہ خداوندی کو اونچا کرنے کا نصب العین لے کر چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم دنیا کی قوموں پر دولت سے غالب نہیں آ سکتے، دولت دوسروں کے پاس زیادہ ہے، تعداد میں تم دنیا پر غالب نہیں آ سکتے، اہل باطل کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے اور رہے گی۔ تم اگر دنیا کی قوموں پر غالب آؤ گے تو اخلاق محمدی سے غالب آؤ گے، کردار سے غالب آؤ گے، دین کو لے کر اٹھو گے تو غالب آؤ گے۔ اس لیے سب سے بڑھ کر تمہارے پاس حجت دین ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حجت نہیں۔ اگر آپ کسی سے بحث کریں اور یوں کہیں کہ میری عقل یوں کہتی ہے، دوسرا کہے گا میری عقل تم سے زیادہ ہے، میری عقل یوں کہتی ہے، لیکن اگر آپ یوں کہیں کہ یہ خدا کا حکم ہے، ہم خادم ہیں، ہمیں یہ حکم پورا کرنا ہے، دنیا کی ہر قوم چپ ہو جائیں گی، اس سے آگے اب حجت نہیں ہے، آگے پھر زور اور طاقت ہے۔ تو جس قوم کے ہاتھ میں خدا کا نام ہو اور خدا کی نائب بن کر آئے وہ حجت میں بھی اور انجام میں بھی غالب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کے بعد خلافت ربانی کا کام شروع کیا اور اسلام کی دعوت دی، پورا مکہ حجاز اور ساری قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن تھی۔ عزیز و اقربا دشمن صرف 3 آدمی مسلمان ہوئے، بوڑھوں میں صدیق اکبر، عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ اور لڑکوں میں حضرت علی، باقی سارا خاندان دشمن۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پرواہ نہ کی، پورے استقلال کے ساتھ اسی کلمے کو لے کر چلے تو قوت مکہ والوں کے ہاتھ میں تھی، تعداد ان کی زیادہ تھی۔ 13 آدمی جب مسلمان ہوئے تو دار ارقم میں اندر سے زنجیر لگا کر نماز پڑھی جاتی تھی، خطرے کی وجہ سے مسلمان باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ ناداری اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں ہم دار ارقم میں بند تھے، رات کے 12 بجے میں پیشاب کرنے کے لیے باہر نکلا، صفا کی پہاڑی پر بیٹھا پیشاب کیا، دھار جو پڑی تو ایسی کھنکھناہٹ کی آواز آئی جیسے کاغذ کے اوپر دھار گری ہے۔ میں نے پیشاب کرنے کے بعد ٹٹولا، معلوم ہوا چمڑے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا جس کے اوپر پیشاب گر رہا تھا۔ اس چمڑے کے ٹکڑے کو لائے اور پانی سے پاک کیا، کئی وقتوں کے بھوکے تھے، اس چمڑے کو منہ میں ڈالا جس سے تسلی ہوئی کہ میں بھی کچھ کھا پی رہا ہوں۔ یہ مفلسی اور ناداری کی کیفیت تھی تو تعداد مسلمانوں کی 13 اور مشرکین مکہ کی تعداد کہیں زیادہ۔ افلاس کا یہ عالم کہ کھانے کو نہ ملے، خزانے سارے ان کے ہاتھ میں ہیں، مگر اس کے باوجود زندگی کا یہ مقصد تھا کہ کلمہ کو اونچا کرنا ہے، ہم خواہ مٹیں یا رہیں۔ 13 برس کے بعد پورا مکہ اور پورا حجاز اسلام داخل ہوا۔ یہی قوم جو اقلیت میں تھی اکثریت میں آ گئی، وہ قوم جو بے شوکت تھی ساری شوکتیں اس کے ہاتھ میں آ گئیں، اور جو قومیں شیر بنی ہوئی تھی وہ اس کے سامنے جھک گئیں۔ اللہ کا نام لے کر کھڑے ہونے میں جب استقلال و ثبات دکھائے تو دنیا کی قومیں جھک جاتی ہیں۔ ہمیں دوسری قوموں کی دولت و عزت نہیں چھیننی، ہمیں تو خدا کا نام پہچاننا ہے، چاہے ہم مر جائیں مگر یہ کلمہ قبول کرو، اس شان سے چلیں گے دنیا کی قومیں ممنون ہوں گی۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔